من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر 60 تک آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے پہلی آیات کے اندر یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے قومی بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور جو بھی تم نے یہ مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، بت بنائے ہوئے ہیں، یہ سب کا سب جھوٹ ہے، من گڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، اور میری مزدوری اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دیں گے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور پھر فرمایا کہ اے قوم اپنے رب سے استغفار کرو، توبہ کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ جو قحط کا عذاب تم پر آیا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دے، اللہ تعالیٰ تمہیں بارشیں عطا فرمائے اور قحط کے عذاب کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ قوت عطا فرمائے۔ جب نوح علیہ السلام دعوت سے فارغ ہوئے، ان کو دعوت دے کر خاموش ہوئے، تو انہوں نے پھر قوم والوں نے جواب دیا حضرت ہود علیہ السلام کو۔ وہ کیا جواب تھا وہ آج کی آیات میں وہ بیان کیا گیا ہے، وہ تلاوت کی آیات جن میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا جواب تھا۔ قوم والوں نے یہ جواب دیا کہ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ، کہ اے ہود آپ ہمارے پاس نہ کوئی واضح روشن دلیل نہیں لائے ہو کہ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کا نبی مان لیں۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے تو ان کے سامنے دلائل پیش کیے ہیں نبوت کے، عقلی دلائل پیش کیے ہیں، نقلی دلائل پیش کیے ہیں، ٹھیک ہے، تو دلائل تو پیش کیے ہیں، لیکن جو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے پاس کوئی واضح روشن دلیل نہیں لائے ہیں، اس سے مراد ان کی یہ تھی کہ جو ہم معجزہ مانگتے ہیں نا، آپ جو ہم مطالبہ کرتے جائیں آپ وہ معجزے پیش کریں۔ جیسے باقی قومیں بھی ایسے مطالبے کرتی رہی ہیں، کوئی کہتا ہے جی آپ ہمیں کیا کہتے ہیں اس کو، ہمارے گھروں کو سونے کا بنا دو، چاندی کا بنا دو، آپ کے پاس خزانے، دولت کے خزانے ہونے چاہیے، تب ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے، یا آپ جو ہے وہ فرشتے ہوں تب ہم اللہ کو نبی مانیں گے۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی، جیسے قوم صالح نے مطالبہ کیا تھا کہ پہاڑ سے اونٹی نکال کر دکھائیں تب ہم اللہ کا نبی مانگیں۔ تو مطلب جو ان کے فرمائشی مطالبات تھے نا، کہ فرمائشی جو ہم فرمائش کریں وہ آپ پیش کریں، تو لازمی بات ہے کہ نبی اس لیے تو نہیں آتے کہ جو قوم فرمائشیں کرتی جائے اس کی فرمائشیں پوری کرتے رہیں۔ نبی تو آتے ہیں اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، ان کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے، تو قوم کی کوئی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے تو نہیں آتے، جو فرمائش کرتی جائے تو اس کو فرمائش پوری کرتے رہیں۔ یہ نبی کا کام ہی نہیں ہے فرمائشیں پوری کرنا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ منہ مانگا معجزہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عطا فرماتے ہیں جو خود مطالبہ کرے،
تو اگر وہ نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی پکا آتا ہے. جیسے آگے آئے گا قوم اگلے رکوع میں پھر واقعہ ہے قوم صالح کا. انہوں نے اونٹنی تو مانگی کہ پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھائیں. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا بھی اگر اونٹنی تو اللہ کے حکم سے آ جائے گی، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے پہاڑ سے اونٹنی نکالنا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اگر اس کی قدر نہ کی، خیال نہ کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی لازمی آئے گا. انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، اس کے پیر کاٹ دیے اونٹنی کے، اللہ کی اونٹنی کے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا، سارے تباہ و برباد ہو. تو یہ کہنے لگے ہود علیہ السلام کی قوم والے کہ آپ ہمارے پاس کوئی واضح روشن دلیل نہیں لے کر آئے ہیں، اور ہم صرف آپ کے کہنے پر اپنے ان خداؤں کو چھوڑ نہیں سکتے. جو مورتیاں بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے، کہتے ہیں آپ کے کہنے پر ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. وما نحن لک بمؤمنین، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے کہ یہ بھی یاد رکھو کہ ہم آپ پر ایمان بھی نہیں لائیں گے. اپنے کفر پر اتنے پکے تھے، کہتے ہیں کہ ہم بس اسی حالت میں رہیں گے جس حالت میں ہم ہیں، نہ اپنے ان خداؤں کو چھوڑیں گے، نہ کفر سے باز آئیں گے، نہ آپ پر ایمان لائیں گے. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بالسوء، اور یہ کہنے لگے ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ تم نہ ہمارے بتوں کی برائی بیان کرتے ہو نا. برائی یہ بیان کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ یہ بت تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتی ہیں، تم خواہ مخواہ ان کے آگے ایسے ہی جھکتے ہو، سجدے کرتے ہو، ان کے ناموں کی تم منتیں مانتے ہو اور نظر و نیاز دیتے ہو بتوں کی ناموں کی. ان کے آگے کھانا ایسے رکھ دیتے تھے، تو ٹھیک ہے بت کے چڑھاوے چڑھاتے تھے بتوں کے اوپر. تو نبی یہ کہتے ہیں کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، نفع نقصان کے مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ تمہاری مشکلات حل نہیں کر سکتے، مشکل کشا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ تمہاری بگڑیاں نہیں بنا سکتے، بگڑیاں بنانے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہ ان کو یہ لگتا تھا کہ وہ یہ کہتے کہ آپ ہمارے معبودوں کو نا برا بھلا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے بتوں کا برا بھلا کہنے کی وجہ سے ہمارے بتوں میں سے کسی بت نے آپ کو ٹکر پہنچا دی ہے. آپ کیا کر دیے؟ ٹکر پہنچا دی ہے، اور آپ کا دماغ نہیں کام کر رہا. ٹھیک ہے، آپ کو جنون لائق ہو گئے، آپ پر آسیب کا جادو کا اثر ہو گیا. ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں نا، تمہارے بتوں میں کسی نے آپ کو ٹکر پہنچا دی. اللہ کے نبی کو کہتے تھے کہ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بالسوء. تو حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی، انہوں نے ان کو یہ جواب دیا. حضرت ہود علیہ السلام کہنے لگے کہ قال انی اشہد اللہ واشہد، میں بھی اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ بن جاؤ کہ انی بریء مما تشرکون، جو بھی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہو، بتوں کو، مورتیوں کو، میں ان سے بیزار ہوں. ٹھیک ہے نا، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں ان کو نہیں مانتا جیسے تم ان کو مانتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں. انی بریء مما تشرکون، میں بھی اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی اللہ کو گواہ بنا لو. من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. پھر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر تم ایسے کرو، فکیدونی جمیعا، تم سارے کے سارے جمع ہو جاؤ، اور جمع ہو کے جو بھی میرا کرنا ہے کر لو، میرے خلاف جو تدبیر، جو چال چلنی ہے تم چل لو. ثم لا تنظر، مجھے مہلت نہ. ٹھیک ہے، میں تم سے نہیں ڈرتا ہوں. ٹھیک ہے، جو تم نے یہ مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، بت بنائے ہوئے ہیں، جن کا تم مجھے کہتے ہو کہ انہوں نے آپ کو ٹکر پہنچا دی ہے، ٹھیک ہے، میں ان سے بھی نہیں ڈرتا ہوں. میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہوں. کس سے ڈرتا ہوں؟ اللہ کی ذات. اکیلے اللہ تعالیٰ کے نبی تھے یہ ہود علیہ السلام، تو ان کے ساتھ تھوڑے سے بندے ان پر ایمان لائے تھے اس قوم کے. تو آگے چل کے میں ان کی تعداد کا بھی ذکر کروں گا. تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ بن جاؤ کہ میں بیزار ہوں جو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اور میرے خلاف جو چال چلنی ہے چل لو. اور ان کی قوم والے بہت مضبوط تھے. اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان جیسے لوگ ہم نے پہلے کبھی پیدا ہی نہیں کیے، نہ بعد میں کبھی پیدا کیے. اتنے مضبوط جسموں کے مالک تھے وہ، اور بڑے قد و قامت تھے ان کے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہوتے ہیں، جو بھی اللہ کے نبی ہوتے ہیں، وہ بہت بہادر ہوتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. تو اس لیے ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے خلاف سارے جمع ہو کے جو چال چلنی ہے چل لو. ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. جو کس کا رب ہے؟ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اللہ تعالیٰ. میں نے اس پر بھروسہ کیا ہے، میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائیں.
اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائیں گے۔ اتنا یقین تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور بھرپور یقین تھا کہ میرا یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے یہ قوم والے، اور ان کی جو بہت مورتیاں ہیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو ٹکر پہنچائی ہے، تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی میرا کچھ نہیں کر سکتے، میرا کام ہے نبی ہوں اللہ تعالیٰ کا تمہیں دعوت دینا، تو میں تمہیں دعوت دے دی ہے۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں سب کی پیشانی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ پیشانی کا ذکر ہوتا ہے تو مراد یہ ہوتا ہے کہ ساری مخلوقات اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ کس پہ کنٹرول میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ چاہیں ویسے ہی وہ کرتے ہیں۔ انی توکلت علی اللہ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں جتنے بھی جاندار ہیں سب کی پیشانیاں۔ تو اس لیے ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہے۔ کون سے راستے پر ہے؟ سیدھے راستے پر ہے۔ صراط مستقیم کہا جاتا ہے المنہاج الواضح، واضح راستے کو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لا یاخذہم الا بالحق، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بغیر گناہ کے نہیں پکڑتے، کسی کو بھی بغیر گناہ کے نہیں پکڑتے ہیں۔ جب اس بندہ حد سے آگے بڑھ جاتا ہے اور گناہوں پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے، باز نہیں آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، پھر حضرت ہود علیہ السلام نے دعوت دینے لگے کہ دیکھو اگر تم نے اعراض کیا تو میرا جو کام تھا وہ میں نے مکمل کر دی ہے، میرا کام تھا تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانا، وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے۔ اب اگر تم اعراض ہی کرو گے، انکار ہی کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دیں گے، تمہیں ہلاک کر دیں گے، تمہاری جگہ ایسی قوم پیدا فرما دیں گے جو اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والی ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کی کیا ہوگی؟ بات ماننے والی، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہوگی۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کا نقصان نہیں کر سکتے۔ اگر سارے کے سارے لوگ بھی اللہ کے نافرمان ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا ذرا برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، بے شک ہمارا رب، بے شک میرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا، تو دعوت بھی دے دی، سمجھا بھی دیا اچھے طریقے کے ساتھ، اور اللہ کا پیغام پہنچا دیا، لیکن قوم والے بس اپنی ضد پر ہی اڑے رہے، اسی شرک پر ہی اڑے رہے، اور طرح طرح کی دھمکیاں دیتے تھے حضرت ہود علیہ السلام کو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، دوسری جگہ پر ذکر ہے کہ مسلسل 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل آندھی و طوفان چلتا تھا، اور بہت شدید قسم کا تیز آندھی۔ ہم دیکھیں یہاں پر کبھی کبھی آندھی آتی ہے، ہلکی سی آتی ہے، 1 منٹ کے لیے، 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ کے لیے آتی ہے، کتنا بندہ پریشان ہو جاتے، ہر چیز جو ہے نا بولنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان پر 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل آندھی و طوفان چلتا رہا۔ تو بڑے مضبوط جسم والے تھے، سارے کے سارے جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اس کا اللہ ذکر فرماتے جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے کیا کیا؟ نجینا ہودا والذین آمنوا معہ، ہم نے ہود علیہ السلام کو بھی نجات دی، اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے ہم نے ان کو بھی نجات دی۔ اب یہ ایمان والے کتنے تھے؟ تو 4,000 وقیل 3,000، یہ آیا کہ 4,000 یا 3,000 تھے، 3,000 یا 4,000 بندے ایمان لائے تھے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ان کو بھی نجات دی، اپنے نبی کو بھی بچا لیا ہم نے عذاب سے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برحمت منا، اپنی رحمت سے۔ کس سے؟ اپنی رحمت سے۔ یہاں یہ نہیں ذکر کیا کہ ان کے نیک عملوں کی وجہ سے ہم ان کو بچا لیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی رحمت سے ان کو اپنے عذاب سے بچایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا لن ینجی احد منکم عملہ، تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل نجات نہیں دے سکتا، تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل نجات نہیں دے سکتا۔
قالوا ولا انت یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا آپ کو بھی آپ کا عمل نجات نہیں دے سکتا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا انا، ہاں مجھے بھی میرا عمل نجات نہیں دے گا، بلکہ کیا ہوگا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈانپ لے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈانپ۔ تو ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، ہم سب کی جو بخشش ہوگی وہ اللہ کی رحمت سے ہوگی۔ یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لانے کا سبب ہے۔ جب بندہ یہ نیک اعمال کرے گا، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا اللہ کی رحمت کو لینے کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لینے کا یہ طریقہ بتایا ہے۔ اور ہماری بخشش کس کی وجہ سے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے۔ تو یہاں پر بھی یہ ذکر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو بچایا اپنی رحمت سے، وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور سخت عذاب سے ان کو ہم نے نجات دی۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور اللہ فرماتے ہیں یہ قوم عاد ہے جس نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، اپنے رسولوں کی نافرمانی کی۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ رسول تو ایک ہی ان کی طرف گئے تھے، رسول تو ان کی طرف ایک ہی اللہ نے بھیجے ہیں، تو پھر یہ کیوں کہا کہ انہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک رسول کی نافرمانی کرنا گویا ایسے ہے کہ سارے رسولوں کی نافرمانی کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے رسولوں کا مشن ایک ہی تھا، سارے رسولوں کا مشن ایک ہی تھا۔ وہ کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دینا۔ اس لیے فرمایا کہ انہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی، صرف ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اس سے سارے رسولوں کی نافرمانی لازم آئی۔ اور وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور اللہ فرماتے ہیں ان قوم والوں نے ہر ظالم، سرکش، دین دشمن کی پیروی کی۔ جو ان کے بڑے سردار تھے نا قوم کے، جو نبی کے دشمن تھے اور دین کے دشمن تھے، متکبر تھے، نبی کی بات کو مانتے نہیں تھے، یہ ان کے پیچھے چلتے رہے، تو اس وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے دنیا پر بھی ان پر اللہ کی لعنت برسے گی اور آخرت میں بھی اللہ کی ان پر لعنت ہوگی نافرمانوں پر۔ الا ان عادا کفروا ربهم، اللہ فرماتے ہیں یہ قوم عاد ہے جس نے اپنے رب کا انکار کیا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں سن لو کہ ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ یہ ان کا مکمل واقعہ اللہ رب العزت اس قوم کا یہاں پر ذکر فرمایا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی توحید و سنت پر گزارنی چاہیے، اور شرک سے اپنے آپ کو موت تک ہم نے بچانا ہے، اس لیے کہ سارے گناہوں کی معافی ہے لیکن شرک کی معافی کوئی نہیں ہے۔ اگر شرک پر موت آ جائے تو معافی کوئی نہیں ہے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے اس سے کہ ہماری جو بخشش ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوگی۔ کس سے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوگی۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ختم کر کے ہماری جگہ کوئی اچھے لوگ جو ہے وہ پیدا کر دیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں گے۔ اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی ترجمہ کریں بسم اللہ کا۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قالوا یا ہود، قوم والوں نے کہا اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، آپ ہمارے پاس کوئی واضح روشن دلیل نہیں لائے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم صرف آپ کی بات کی وجہ سے اپنے ان خداؤں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے خداؤں میں سے کسی نے ٹکر پہنچا دی ہے۔ قال حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہد، اور تم بھی گواہ بن جاؤ کہ انی بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں جو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، من دونہ، اللہ کے سوا، فکیدونی، تم سارے کے سارے چال چل لو، جمیعاً اکٹھے ہو کے، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت نہ دو، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔
ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، جو بھی جاندار ہے زمین پر اس کی پیشانی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے اعراض کیا، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، میں نے وہ پیغام تمہارے تک پہنچا دیا ہے جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو پیدا کر دے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتے، بے شک میرا رب عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارے عذاب کا حکم آ گیا، نَجَّيْنَا هُودًا، ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دے دی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے 3000 یا 4000، ان کو بھی ہم نے نجات دے دی، برحمت منا، اپنی رحمت سے، وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے ان کو سخت عذاب سے نجات دی۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ قوم عاد ہے، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، انہوں نے پیروی کی ہر پرلے درجے کے متکبر اور دین دشمن کی، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ان کے پیچھے دنیا میں بھی لعنت کو لگا دیا گیا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن بھی ان پر لعنت ہوگی۔ الا لوگو سن لو، ان عادن، یہ عاد ہیں، کفروا ربہم، انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ الا لوگو سن لو، بعدن، تباہی و بربادی ہے، لعادن، عاد کے لیے، قوم ہود، جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، یا اللہ جو درس قرآن دیا بھی قبول فرما، جو تلاوت کیا اس کو بھی قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو یا اللہ نیک صالح بنا، یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ جو آپ ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں اس کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما، ہماری بخشش کا سبب بنا۔ جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں، خاص کر ہمارے بزرگ آباء و اجداد، والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، یا اللہ ہمارے نمازیوں میں سے، محلے والوں میں سے، مدرسے مسجد کی خدمت کرنے والوں میں سے، سب کی بخشش فرما۔ جو تلاوت کلام پاک کی اس کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچا، ان کی آخرت کی منازل آسان فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ جتنے بھی ایمان والے مرد عورتیں یا اللہ بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ خصوص بالخصوص جنہوں نے دعاؤں کا کہا، ان کی جو بھی جائز حاجات ہیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین پر استقامت نصیب فرما، یا اللہ نماز پر، درس قرآن پر مرتے دم تک استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنی بھی ضروریات ہیں غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ ہمارے حاضرین کی جو بھی دلی حاجات ہے سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت صاحب اگے جڑا انہاں دا یہ بھی نال